آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن کبھی وسوسہ آ گیا، کبھی شیطان نے کوئی بات دماغ کے اندر ڈال دی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ 30 سال سے نماز با جماعت ادا کرتے اور اس میں تکبیر اولیٰ بھی 30 سال تک ان کی مس نہیں ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے عابد ہوں گے اور کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ 30 سال تک تکبیر اولیٰ بھی ان کی مس نہیں ہوئی۔ اب خطرہ دیکھیے، ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ پہنچے، 1 رکعت چلی گئی تھی۔ اب میں آپ کو نیت کی اہمیت بتاتا ہوں، نیت کی کیا اہمیت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے۔ غور سے سنیے گا، تصوف کی بات ہے، ذہن میں بٹھانے کی بات ہے۔ اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ سوائے عابدوں کے ساری مخلوق ہلاک کی شکار ہے، سوائے عابدوں کے۔ عابدوں کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب ہلاکت کی شکار ہے، لیکن سارے عابدوں کا ذکر نہیں کیا، پھر اس سے الگ کیا امام غزالی نے۔ اور عابدوں میں سے بھی وہ بچتے ہیں جو عالم ہوں، سارے عابد بچ نہیں پاتے، عابدوں میں سے بھی وہ بچتے ہیں جو عالم ہوں، اور عالم بھی سب نہیں بچ پاتے۔ فرماتے ہیں عالم میں بھی وہ بچتے ہیں جو مخلص ہوں، اور مخلص لوگ بڑے ہی خطرات کے شکار ہیں۔ جو مخلص ہوں گے نا وہ بڑے خطرات کے شکار ہوں گے۔ آپ سوچیں گے یار پیور آدمی خطرے کا شکار کیسے؟ تو آپ کو سمجھاؤں، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن کبھی وسوسہ آ گیا، کبھی شیطان نے کوئی بات دماغ کے اندر ڈال دی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ 30 سال سے نماز با جماعت ادا کرتے اور اس میں تکبیر اولیٰ بھی 30 سال تک ان کی مس نہیں ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے عابد ہوں گے اور کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ 30 سال تک تکبیر اولیٰ بھی ان کی مس نہیں ہوئی۔ اب خطرہ دیکھیے، ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ پہنچے، 1 رکعت چلی گئی تھی، شامل ہو گئے، لیکن اب وہ 30 سال جو تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی تھی اس کا خیال آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال آ گیا کہ آج لوگ شاید سوچیں کہ میری آج تکبیر اولیٰ کیسے مس ہو گئی۔ تو اب نماز کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کا خیال بھی دماغ میں ڈال دیا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ بس فوراً اللہ عز و جل نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ گویا میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ 30 سال سے میں جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو خدا بھی دیکھ رہا ہے اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بندے کیسے درمیان میں آ گئے؟ میں تو خدا کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن آج یہ خیال آ گیا اب یہ 30 سال کی نمازوں کو میں دوبارہ ادا کروں گا۔ اور پھر انہوں نے 30 سال کی نماز دہرائی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت تو ریاضت والے اور پڑھے لکھے خطرے میں نہیں ہے، بہت خطرات ہیں ان کے لیے، بہت خطرات۔ اور چونکہ آپ دعوت کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، بالکل اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کے اندر کوئی دوسری چیز شامل نہ ہونے پائے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے، یا حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا، فرماتے کئی سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں
کہ میں ایسی 2 رکعت پڑھوں جس میں کسی اور کا خیال ہی نہ آئے، لیکن فرماتے ہیں بڑی مشکل سے کوشش کرتے 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 کئی سالوں کے بعد ایسی 2 رکعت مجھے نصیب ہوئی جس میں خیال غیر سے میں بچا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے بہت عبادت کی، بہت دین کا کام کیا، بہت محنت و مشقت کی، لیکن کہیں سے بھی یہ خیال اللہ کی رضا کے علاوہ کا آ گیا، محنت برباد، فنش۔ اسی لیے اصلاح قلب کے احوال میں نیت کی درستگی کو مقدم رکھا گیا، نیت کی درستگی کو۔ اب تھوڑا اور سمجھاؤں گا تو بات انشاءاللہ العظیم مزید اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے کون دیکھتا ہے؟ دنیا دیکھتی ہے نا؟ نماز پڑھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، روزے رکھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، امامہ شریف پہنتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، تقریر کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے۔ اب یہ دل کی نیت کو درست کرنے کے حوالے سے اتنی تاکید کیوں؟ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واشار باصابعه الى صدره۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے پاورفل اور کتنے ہینڈسم ہو، نہیں، کتنے طاقتور ہو، تمہارا کتنا اچھا فگر ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت زبردست جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس جملے کو انسان ذہن میں بٹھا لے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم جو دنیا دیکھتی ہے اسے تو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خدا دیکھتا ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کیا دیکھتی ہے؟ ہمارا ظاہر دیکھتی ہے، اور اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ ہماری نیتوں کو دیکھیں، دل کے ارادے کو دیکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ عبادت صرف ظاہری افعال کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لے، دل کو بھی اللہ کے لیے کر لے۔ کچھ بھی ہم عبادت کرتے ہوں، دنیا سے کوئی ہماری توجہ یا لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا انٹینشن بس یہی ہو، مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔